دوستو چند دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو 10 ایسے اسلامی ممالک پر مبنی تھی جہاں ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت حاصل ہے، یعنی وہاں عورتیں عورتوں سے اور مرد مردوں سے شادیاں کر سکتے ہیں۔ دوستو اب آپ اس فہرست میں ایک اور اسلامی ملک کا اضافہ کر لیجئے جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ جی ہاں، وہی ملک جو آج سے 75 سال پہلے دین اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا تھا اور جس اسلام کا قلعہ بھی کہا جاتا رہا ہے، اور اب اس اسلامی قلعے کے اندر باقاعدہ طور پر قوم لوط کی عمل بد انجام دیے جائیں گے اور انہیں قانونی تحفظ بھی حاصل ہوگا۔ سادہ لفظوں میں کہیں تو اب پاکستان بھی دنیا کی ان چند گنے چنے ممالک میں شامل ہو چکا ہے جہاں ایک مرد مرد سے اور ایک عورت عورت سے قانونی طور پر شادی کر سکتا ہے اور ان کے نکاح کو باقاعدہ طور پر ریاستی تحفظ حاصل ہوگا۔ حیران کن طور پر یورپ اور ایشیا کی بہت سی ترقی یافتہ ممالک جن میں ہندوستان بھی شامل ہے وہاں ایسا کوئی قانون وجود نہیں رکھتا جس روح سے دو ہم جنس پرست لوگ آپس میں شادیاں کر سکیں۔ البتہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں گزشتہ روز ٹرانسجنڈر افراد کے حقوق کے نام پر ایک ایسا قانون پاس کیا گیا ہے جس میں بظاہر تو ایسی کوئی شک وجود نہیں جو براہ راست دو ہم جنس پرستوں کو شادی کی اجازت دیتی ہو، لیکن تکنیکی طور پر اس قانون کے ذریعے دو مردوں دو عورتوں کے درمیان جنسی تعلق استوار کرنا اور آپس میں شادیاں کر لینا ممکن ہو چکا ہے، جبکہ نادرہ سمیت پاکستان کا ہر ریاستی ادارہ اس شادی کو تسلیم کرنے کا پابند ہوگا۔ حکومتی موقف کے مطابق یہ قانون خواجہ سرا افراد کو ان کے حقوق اور ان کو ایک پہچان دلانے کے لیے متعارف کرایا گیا ہے، لیکن دوستو اس قانون کی ایک شک ایسی ہے جو خواجہ سرا تو نہیں البتہ ہم جنس پرست لوگ جو لواطت جیسی عمل بد میں تسکین و مزہ محسوس کرتے ہیں ان کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں، کیونکہ اس شک کا فائدہ اٹھا کر لواطت میں ملوث مرد نہ صرف مردوں سے شادیاں کر سکتے ہیں بلکہ وہ عورتیں جو عورتوں کی صحبت سے محظوظ ہوتے ہیں وہ بھی قانونی طور پر کسی عورت کو اپنا جیون ساتھی چن سکتی ہیں۔ اس قانون کا پیراگراف نمبر 3 کے مطابق کوئی بھی مرد یا عورت اپنی صنف یا شناخت کا اندراج وہ کروا سکتے ہیں جو وہ سوچتا یا سمجھتا ہے کہ وہ میں ہوں، یعنی اگر کوئی ایسا مرد جس کی بڑی بڑی مونچھیں ہوں لیکن وہ قوم لوط کے عمل میں دلچسپی رکھتا ہو، یعنی وہ لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں میں دلچسپی رکھتا ہو، تو وہ اپنی شناخت کا اندراج بطور لڑکی کروا سکتا ہے، جبکہ نادرہ اور دیگر حکومتی ادارے اس شخص کی بات کو تسلیم کرنے یعنی اسے ایک خاتون تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے۔ نہ تو اس کی بڑی بڑی مونچھیں اس بات کو جھٹلا سکیں گے کہ وہ ایک لڑکی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی میڈیکل ٹیسٹ لیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں پاس کیے گئے اس قانون کی روح سے اسے لڑکی ثابت کرنے کے لیے بس اس کا یہ سوچنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے اور وہ لڑکوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ جب اسے ایک ایسا شناختی کارڈ کا اجرا کر دیا جائے گا جس میں اس کی شناخت بطور خاتون درج ہو تو پھر وہ کسی مرد سے نکاح کرنے کا بھی اہل ہوگا۔ اس کا نکاح پڑھوانے والے مولوی کو اعتراض کرنے کی اجازت نہ ہوگی کہ وہ ہم جنس پرست ہے، کیونکہ ان کے پاس نادرہ کے 2 شناختی کارڈ میں سے ایک لڑکی کا ہوگا جبکہ دوسرا لڑکے کا۔ اس طرح دیگر ریاستی ادارے بھی اسے ایک خاتون ماننے پر مجبور ہوں گے۔ دوستو کسی بھی مرد یا خاتون کی سوچ کے ذریعے اس کی شناخت متعین کرنے کا یہ قانون ابھی تک یورپ کے بہت سے ممالک میں بھی رائج نہیں ہو سکا، لیکن ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو نہ جانے ایسی کون سی بات سمجھ آ گئی ہے جو دنیا کے اکثر ممالک کو سمجھ نہیں آ سکی۔ اگر کسی سوچ اور جنسی رجحان کی وجہ سے اس کی شناخت کا تعین کیا جانا مقصود ہو تو پھر ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو فائڈو مائل ہیں، یعنی ایسے لوگ جنہیں عورتوں یا لڑکیوں سے زیادہ چھوٹے بچوں سے جنسی عمل میں انجام دینے میں سکون ملتا ہے۔ تو کیا ان کے لیے بھی مستقبل میں ایسا کوئی قانون بنایا جائے گا؟ اور سوچ ہی کی بات کی جائے تو مغربی ممالک میں ایک ایسی کمیونٹی بھی پائی جاتی ہے جو خود کو کتوں اور دیگر جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کا جسم بھلے انسانوں کا ہو لیکن اپنی سوچ اور نظریے سے وہ ایک جانور ہیں۔ مغرب میں ایسے لوگوں کو ادرکین کہا جاتا ہے، تو کیا مستقبل میں ایسے لوگوں کے شناختی کارڈ پر بھی کتا، بندریا یا لومڑی درج ہوگا؟ دوستو لواطہ یا سودمیت کوئی نئی چیز نہیں،
اس عمل بد کی ایجاد آج سے ہزاروں سال قبل حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی تھی۔ اس ناپاک اور غیر فطری عمل کے باعث قوم سدوم پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے عذاب نازل ہوئے، ان پر بیماریوں نے حملہ کیا، قدرتی آفات نے ان کے شہروں کا رخ کیا، لیکن انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور اپنے ہی جنس کے حامل لڑکوں سے اختلاط میں مصروف رہے۔ جب اللہ کی دی ہوئی مدت ان لوگوں پر تمام ہوئی، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سدوم اور گمورہ نامی ان بستیوں پر پتھروں اور آگ کے شعلوں کی ایسی برسات کی کہ یہ اپنے گھروں اور اہل خانہ سمیت اس میں دب کر مارے گئے۔ تو ہمیں بالخصوص ایسے لوگوں کو جو ہمارے اقدار کے ایوانوں پر مسلط ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے اللہ سے رحمت سے ہونے والی بارشیں تو سنبھالی نہیں جا رہی، تو کیا ہم ایسی بارشوں کا سامنا کر پائیں گے جو اللہ رب العزت کے غضب کا نتیجہ ہوں؟ اگر نہیں تو پھر مغربی طاقتوں کو خوش کرنے کی بجائے اس ایک اللہ کی ناراضگی کی فکر کی جائے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اردو الرٹس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حامی و ناصر۔